حسن اسلام میڈیا کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم سے حضرت لقمان حکیم، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، اس قدر خوبصورت، اس قدر پیاری نصیحتیں تھیں، اور کیا انداز اور کیا خوبصورت لہجہ تھا کہ قرآن کریم نے ان نصیحتوں کو بیان کیا، اور رہتی دنیا تک وہ نصیحتیں قرآن کریم میں رب العالمین نے آنے والی تمام انسانی نسلوں کے لیے ان نصیحتوں کو بیان کر دیا۔ حضرت لقمان یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لقمان جو ہیں وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی کامل یقین والے بندے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں۔ اے کاش کہ ہمارے دور کا انسان بھی اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرے۔ قرآن کریم نے ان نصیحتوں کو بیان کیا، تو سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک یعنی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم نے اس نصیحت کو ذکر کرنے کے بعد پھر دوسرے مقام پر دوسری نصیحت کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یا پھر وہ کسی چٹان میں ہو، یا وہ زمین و آسمان میں کہیں بھی ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ہر صورت لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ ہر باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا اور باخبر ہے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت فرمائی۔ قرآن کریم نے ان الفاظ کو بڑے ہی خوبصورت، بڑے پیارے انداز میں اور رب العالمین کے ازلی اور ابدی کلام میں اس کو ذکر کیا۔ فرمایا، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز صحیح ادا کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو۔ فرمایا، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو جو تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آن پہنچے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر کرنا۔ ولا تصعر خدک للناس، اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے رخسار نہیں پھیر لینا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اتراتے ہوئے اکڑ کر نہیں چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا گھمنڈ کرنے والے، فخر کرنے والوں کو۔ وقصد فی مشیک، اے میرے بیٹے اپنی چال کو، اپنی رفتار کو میانہ رکھنا، درمیانی چال سے چلنا، نہ بہت زیادہ کیا وہ تیز بھاگتے ہوئے اور نہ بہت زیادہ آہستہ، اور نہ ہی اسی طرح بہت زیادہ اکڑتے ہوئے اور نہ ہی بہت زیادہ جھک کر، درمیانی چال کے ساتھ زمین پہ چلنا۔ وغضض من صوتک، بیٹے اپنی آواز کو آہستہ رکھنا۔ اور یہاں پہ جو اگلے الفاظ قرآن کریم نے بیان کیے،
کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اونچی آواز سے بات کرنا. اس کو قرآن کریم نے جن الفاظ کے ساتھ بیان کیا، فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک سب سے وحشت ناک آواز گدھے کی آواز ہے. تو اس آخری نصیحت میں یہ بیان ہوا کہ آواز دھیمی رکھتے ہوئے، لہجہ نرم رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے. تو قرآن کریم نے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو ذکر کیا جو انہوں نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بیٹے سے کی تھی. ان تنہائی کی باتوں کو قرآن کریم نے بیان کیا. رب العالمین نے ان نصیحتوں کو پسند کیا، اور پھر ہمارے ذمہ یہ لازم ہے کہ اب وہ نصیحتیں قرآن کریم نے جو بیان کی ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح اکیلے بٹھا کے، تربیت کا یہی انداز، یہی سلیقہ ہونا چاہیے. اے کاش کہ آج کا باپ بھی اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اسی طرح اکیلے بٹھا کے، تنہائی میں بٹھا کے ان کی اسی طرح تربیت کرے.